توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 25 مارچ 1991 24 مارچ 1991 ہم یہاں نیز یارکشائر یونائیٹڈ کنگڈم میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہمارے اس نیام میں روح کی تعمیر کا اہتمام ہے، جسم کی تعمیر تو ہم سال بھر کرتے ہیں، یہ 1 مہینے کا کورس ہے، روحانی کورس، جس میں ہم حیوانیت پر انسانیت کو غالب کرنے کی ریاست کرتے ہیں۔ روزے کا فلسفہ یہی بتایا گیا کہ یہ روزہ داروں میں تقویٰ کی روح پیدا کرتا ہے۔ تقویٰ اپنی ذات کو اللہ کی محبت میں فنا کر دینے کا نام ہے۔ جب ہم اپنے نفس کی نہ مانیں، اپنے رب کی مانیں۔ قرآن کریم کا بھی ہدف یہی ہے، ہدی للمتقین، وہ متقین کو روشنی فراہم کرتا ہے۔
قرآن کریم نے رمضان المبارک کو سب مہینوں میں محترم بنایا. قرآن کریم نے اس امت کو باقی امم میں معزز بنایا. قرآن کریم جس رات میں آیا وہ سب راتوں سے افضل ہوئی. قرآن کریم جس پیغمبر پہ نازل ہوا وہ سید المرسلین ہو گیا. قرآن کریم جس زمانہ میں اترا وہ خیر القرون کہلایا. ہم بھی قرآن سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. غریبان میں جھانک کر ذرا دیکھیں کہ ہمیں قرآن سے کیا ملا. کیا کچھ تبدیلی آئی ہے ہم میں، یا وہی پہلے جیسے جو پہلے تھے سو اب بھی؟ دو طبقے ہیں، ایک وہ جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو قرآن سے گمراہی لیتا ہے. قرآن گمراہی بانٹنے نہیں آیا. قرآن تو ہدایت ہی ہدایت ہے، روشنی ہی روشنی ہے. لیکن گمراہی کیوں ملتی ہے؟ یہ لینے والے کے ضرف پہ منحصر. وہی بارش جو صحت مند زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس پر پھول مہکتے ہیں، وہی بارش جب کوڑے کے ڈھیر پہ برستی ہے تو بدبو پھیلتی ہے، تعفن اٹھتا ہے. وہی بارش جو منہ کھلے سیپ میں جائے تو موتی بنتی ہے. بارش کا ایک قطرہ منہ کھلے سیپ میں جائے تو موتی بنتا ہے. وہی قطرہ سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنتا ہے. قطرہ تو وہی، لیکن وہاں سیپ تھا جہاں سانپ. قرآن کو بھی ابو جہل سنتا ہے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنتا ہے تو صدیق بنتا ہے. اس لیے ضرب کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے دوستو. جس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، ہم نے اپنے مکانوں کو اجلا بنا لیا، ہم نے اپنے برتن اجلے بنا لیے، ہم نے اپنا لباس صاف ستھرا کر لیا، لیکن ہم نے اپنے سینے سے وہ ولادت نہیں نکالی کہ جس کے بعد ہم مشکلات سے دوچار ہیں. صاحب1of2 ابراہیم علی قائدنا و علیہ التسلیم نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ سے دعا مانگی کہ میں نے یہ مرکز رشد و ہدایت تو بنایا، اب اس میں معلم بن کر آنے والا وہ آخری رسول جس پر ایمان کا عہد عالم ارواح میں ہم سے لیا جا چکا، میری اولاد میں سے بھیج، جس کے 3 کام ہوں گے: یتلو علیہم آیاتی کا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ تیری آیات کی تلاوت کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور پاک بنائے گا تیرے بندوں کو، تزکیہ کرے گا، ان کا تجلیہ کرے گا، تصفیہ کرے گا. یتلو علیہم پہلے، یعلمہم الکتاب والحکمہ بعد میں، اور ویزکیہم لاسٹ ون. تلاوت
تعلیم اور تزکیہ. یہ خلیل کی دعا میں ان تینوں اہداف کی ترتیب ہے. لیکن اللہ نے جب اسے شرط قبولیت سے نوازا تو ارشاد ہوا والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ترتیب تھوڑی سی بدل گئی. خلیل نے کہا تھا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. یہ میں نے کرم کیا کہ تمہیں استاد دیا, تمہیں قائد کیا, جس کی رہنمائی نے تمہاری جہالت کو معرفت سے بدلا, تمہاری شقاوت کو سعادت سے بدلا, تمہاری حیوانیت کو انسانیت سے بدلا. تم بگڑ چکے تھے, تمہیں سنوارتا تھا, بکریاں چلاتے تھے, انسانی قافلے کا سالار بنایا, تمہاری عداوت کو محبت سے بدلا, تمہارے اختلاف کو انشقاق کو اتحاد و اتفاق سے بدلا, تمہاری ذلالت کو ہدایت سے بدلا. وہ تم پر قرآن کی تلاوت کرتا, تتلو علیہم آیات, قرآن کی تلاوت کرتا, وَيُزَكِّيهِمْ, پھر تمہارے برتن کو صاف کرتا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, پھر اس میں کتاب و حکمت کی تعلیم ڈالتا. برتن صاف نہ ہو تو دودھ خاص اتنی اچھی کوالٹی کا ہی کیوں نہ ہو, خراب ہو جائے. برتن صاف کرنا ضروری ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انسانوں کا ذرف اپنی تربیت سے صاف کیا, پھر قرآن کریم کا قبرہ ان کے دل میں موتی بن گئے. وہ صدیق اکبر ہوں, فاروق اعظم ہوں, عثمان بن عفان ہوں, علی مرتضیٰ ہوں, سلمان و بلال ہوں, طلحہ ہوں, زبیر ہوں, ابو ہریرہ ہوں, ابن مسعود ہوں, خالد بن ولید ہوں, عمرو بن عاص ہوں, سعد بن ابی وقاص ہوں, حسن و حسین ہوں. اس قافلے کے جس فرد کو آپ دیکھیں مستقبی تربیت نہیں ہونے کیا سے کیا جو تشانی میں تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا, خود نظر جو راہ پر عالم کے عادی بن گئے. کیا نظر کی جس میں اردو کو مسیحا کر دیا. انہیں قرآن نے اتنا بلند کیا کہ روح الامین ان کی بلندی پہ رشک کرتا نظر آتا ہے. جبرائیل کو رشک آتا ہے ان کی رفعت پر اور ان کے عروج پر. اور آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہماری پستیاں ختم نہیں ہوتی, ہمارے اندر کوئی اخلاق پیدا نہیں ہوتا, ہم صرف ناراض ہو کر رہ گئے. بات کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا برتن صاف نہیں, وہ کپڑا جسے دھوتی بننا چاہیے تھا زہر تو نہیں بنتا جا رہا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا محاسبہ, اللہ ہمیں توفیق دے ہم دور نگاہ دوڑانے کے بجائے اپنے اندر جھانک سکیں. ہم دوسروں کی کمزوریاں اور دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے بجائے اپنی ذات میں نگاہ کر سکیں ہم کیا ہیں. ماہ ایام میں بڑے تاریخی ایام ہمارے دلوں کی بات پہ بس بت دیتے ہیں, میسج بھی رکھتے ہیں اپنے نامل میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مہینہ میں یوم الفرقان غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا. اس مہینے کی 17 تاریخ. اسے ڈیٹ ریکارڈر یاد رکھیں گے یا آپ بھی یاد رکھیں گے؟ انشاءاللہ آپ بھی یاد رکھیں گے.
اس مبارک مہینے کی 17 تاریخ کو یوم الفرقان غزوہ بدر انسانی تاریخ کا حصہ بنا، جب 313 اللہ والوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں ساز و سامان سے لیس کفر کے ہزاروں نمائندوں کو شکست پاس کی، اور ابو جہل تڑپ گیا دھرتی کے سینے پہ، اسلام کا فرعون مارا گیا 17 رمضان مبارک۔ عمر مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی 17 رمضان مبارک، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی فنکشن ترتیب دیجیے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اپنی بیگمات کو لائیے اور انہیں بتائیے کہ اسلام تم سے کیا چاہتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں کیسی عورتیں تیار کی، اسلام کی کیا ڈیمانڈ ہے تم سے، انہیں بتائیے۔ اس لیے کہ کچھ کچن کی ہو کے رہ گئی ہیں، کچھ شاپنگ سینٹر کی ہو کے رہ گئی۔ اسلام جو اعتدال چاہتا ہے، جو بیلنس چاہتا ہے، وہ نہیں رہا، اس کے احیاء کی ضرورت ہے۔ میں نے رات رپورٹ میں لکھا فرائض تقسیم کیے ہیں اسلام نے، مرد کے حالات کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے فرائض سونپے ہیں، عورت کے حالات کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے فرائض سونپے۔ میں جانتا ہوں کہ شوہر چاہتا ہے کہ مرد عورت میں کوئی فرق نہ رہے، حالانکہ یہ اننیچرل بات ہے، فطری بات۔ مرد عورت میں فرق ہے، یہ ماننے یا نہ ماننا ہے، یہ تکلف سے کام لیتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ اخلاق سے فری کی بات کرتے ہیں، کیا ان کی سوسائٹی میں مرد عورت میں فرق نہیں ہے؟ اسلام صرف کی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فرائض تقسیم کرتا ہے، یہ مرد کے فرائض ہے، یہ عورت کے فرائض ہے۔ لیکن جہاں تک عظمتوں کا تعلق ہے، جہاں تک کمال کا تعلق ہے، کمال تک پہنچنے میں اسلام نہ مرد کو روکتا ہے نہ عورت کو روکتا ہے۔ اگر کمالات کی بلندیوں کا ابو بکر صدیق پہنچتا ہے تو سیدہ خدیجہ بھی پہنچتا ہے، اگر کمالات کی بلندیوں تک فاروق اعظم پہنچتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ بھی پہنچتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین دونوں کو برابر رکھا، اعتدنا لهم مغفرۃ واجرا عظیما، دونوں کے بہت ضرورت ہے اس کی۔ اللہ کو توفیق دے، سیریسلی آپ اپنے گھروں پر اسلام کو لے جائیے، یہ نہیں کہ مسجد میں آپ تبرک بن کر تشریف لائیں، اور وہ مسجد میں بھی عموماً ہمارا جسم تو یہاں ہوتا ہے، ہماری روح شوق میں ہوتی ہے یا مارکیٹ میں ہوتی ہے۔ بہت کم حضرات ایسے ہیں کہ جو جسم اور روح دونوں کے اعتبار سے مسجد میں ہوتے ہیں، ادروائز جسم ہمارا ادھر ہوتا ہے، روح ادھر ہوتی ہے۔ یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے ہم مارکیٹ کے بھاؤ پر غور کرتے ہیں، یہاں لوگ جنازے میں بھی بھاؤ معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کو توفیق دے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار کے حوالے سے آپ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی ذہنی تعمیر کا فریضہ ادا کریں۔
God help you. امیر المومنین خلافت ریاستہ کے چوتھے کاروبار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اسی رمضان مبارک. ایک روایت کے مطابق 17 تاریخ کو اور ایک روایت کے مطابق 21 تاریخ. قرآن کریم کا نزول ہوا اسی ماہ مبارک میں اور فتح مبین حاصل ہوئی مسلمانوں کو اس مہینے کے مقدس لمحات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے. اور آج کی گفتگو کے لیے میں نے اسی ہدف کو مناسب سمجھا اور اسی کے حوالے سے میں احتجاج کروں گا. بہت بڑی کامیابی ہے فتح مکہ مسلمانوں کی، لیکن اس بڑی کامیابی تک پہنچنے کے لیے بہت بڑی قربانیوں سے گزرنا پڑا. یہ قانون میں فطرت ہے عزیز دوستو کہ بڑی کامیابیوں تک پہنچنے کے لیے بڑی قربانیوں سے گزرنا مست ہے، راگوسی ہے. ہم سرکش ہو رہے ہیں آج کل شام تک چاہتے ہیں کہ کچھ دیں نہیں سب کچھ لے نہیں. دعاؤں کی فرمائے گا عمل نہیں. دعا اللہ یہ بھی کر دے اللہ وہ بھی کر دے، فلاں ہاتھ سے بھی کامیابی ہو جائے، فلاں ہاتھ سے بھی کامیابی ہو جائے. اللہ ہاتھنا خالدون، ہم نہیں بدلیں گے. ہم تو اسی طرح ہی ہیں زمین کے اوپر، ہم نہیں ہلیں گے. بس تو ہی وہاں بھی کامیابی دے دے اور وہاں بھی کامیابی دے دے. بنی اسرائیل کے جو سیلفش لوگ تھے ان کا حال یہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کے میدان میں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے دعائیں کریں گے آپ. اور دعائیں بھی کس قسم کی؟ کردار کی دھرتی میں ہم نے کیکر ادا رکھا ہے. اور کردار کی زمین پر کیکر کا درخت لگایا ہوا ہے، رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ بھی سے آم لگا دے، یا اللہ بھی سے آم لگا دے. رکھا ہے کیکر اور مانگ رہے ہیں اس سے آم. کیسے؟ اللہ تو دے سکتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے. ماں ڈالنے کا اللہ ابھی وہ چاہے تو کیکر کے درخت سے آم کا پھل دے سکتا ہے. ایسے شواہد موجود ہیں، لیکن مجھے بتائیے کیا ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم غیر فطری اللہ سے غیر فطری مطالبہ کریں، انیچرل ڈیمانڈ کریں؟ آم کا درخت لگائیے، صرف دعا مانگیے، نیچے آم ملیں گے. کیکر کے درخت سے نیچے آم کو دے دے تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن حق نہیں بنتا ہمارا. بڑی قربانیوں کے بعد بڑی کامیابی. فتح مکہ سے 2 سال پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکہ میں زیارت بیت اللہ سے راجا تھے کہیں لائے، لیکن مکہ کی لیڈرشپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی. اس کے نتیجے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے قریب ترین ایک جگہ ہے حدیبیہ جسے کہتے ہیں، وہاں آپ نے اسٹے فرمائے. تب آیا کہ ہم ایک وقت بھیجتے ہیں جو مکہ والوں سے جا کے کہے ہم لڑنے کے لیے نہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے رسول کی نظر پڑی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطاب کو دیکھا. فرمایا عمر کیا یہ مناسب نہیں کہ تم ہمارے نمائندہ بن کر مکہ میں جاؤ اور ہماری بات ان تک پہنچاؤ؟ فاروق اعظم نے عرض کیا حکم ہے کہ مشورہ ہے. ظاہر ہے کہ اگر حکم ہے تو پھر تو میں ابھی چل پڑوں گا نا، لیکن اگر مشورہ ہے تو میں اپنی رائے دوں گا.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ حکم میں ایک بات عرض کرتا ہے بس پیغمبر کو اللہ پوری امت کے مقابلے میں ہر خوبی میں زیادہ حصہ دیتا ہے. جتنی خوبیاں امت کے افراد میں تقسیم ہوتی ہیں نبی کی ذات میں وہ سب کی سب بجائے وقت موجود ہوتی ہیں. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں تو اللہ نے جتنی خوبیاں ساری کائنات میں تقسیم کی ہیں وہ سب کی سب بجائے وقت رحمت عالم کی ذات میں موجود ہیں. صرف موجود نہیں اور صرف زیادہ موجود ہے. تو تدبر میں بصیرت میں حکمت میں معاملہ تحریر میں مردم شناسی میں دور اندیشی میں شجاعت و بہادری میں ذکر میں فکر میں علم میں عمل میں کسی بھی خوبی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے مقابلے میں زیادہ حصہ رکھتے ہیں. پوچھنے کی کیا ضرورت؟ ہم بڑے بھی کیسا بنتے ہیں کسی سے رائے نہیں لیتے مشورہ بھی لیتے اپنے فیصلے چھوڑتے ہیں لوگوں پر. لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے. اسلام نے کہا وشاورہم فی الامر ان سے مشورہ کر لیا کیجیے. بعض شورا ہے نہ ہو مشاورت کر لیا کیجیے. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ خدا خاصہ انسانی زندگی میں اگر کوئی بات اس طرح نہ ہو جس طرح آپ چاہتے ہیں تو آپ پھر نشانہ نہیں کریں گے کہ ہم سے پوچھا تھا اپنی مرضی سے کرتے ہو. ترکیب کا دروازہ بند ہوتا ہے. جب سب شامل ہوں گے تو ناکامی میں بھی سب شامل ہے کامیابی میں بھی سب شامل ہے. اور دوسرے یہ کہ کبھی کوئی پہلو ایسا ہوتا ہے ایک انسان کے ذہن میں وہ نہیں آتا. جب مشاورت ہوتی ہے تو پھر وہ سارے پہلو سامنے آ جاتے ہیں. اور رب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے استاد ہیں. ان کے ذریعے ہمیں فرق دینا مقصود تھا کہ اجتماعی معاملات میں مشورہ ضرور کر لیا جائے. ایسے معاملات میں بھی اگر آپ کے بیٹے ہیں دیکھتے ہیں تو انہیں دماغ مشورہ کر لینا چاہیے. انہیں چاہیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم نہیں مشورہ ہے. کس پر تعلق ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اگر مشورہ ہے تو پھر میں عرض کروں میرے لیے کوئی بہت بڑی سعادت ہے کہ میں آپ کا نمائندہ بن کر مکہ میں جاؤں اور تاریخ میں میرا نام سفیر رسول کے عنوان سے لکھا جائے. لیکن صورت حال یہ ہے کہ جس ہدف اور جس مشن پر آپ مجھے روانہ فرما رہے ہیں وہ مشن جمالی اور بندہ ذرا پتا ہوں جلالی. میرا نام مشرکین مکہ کے لیے ناقابل برداشت ہے. میں جب وہاں جاؤں گا تو انہیں ایک بات ہی یاد آ جائے گا کہ یہ وہی عمر ہے جس کو ہم نے محمد کا سر قلم کرنے کے لیے بھیجا تھا. اور یہ رات ہی رات کو ایسا بدلا کہ صبح ہوئی تو ہم سب کو سر قلم کرنے کے تیار ہو گیا. تو اگر انہوں نے جواب نکال لی تو جواب میں آپ کے سپاہی کو بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. پھر آپ یہاں منتظر ہوں گے کہ مشن کامیاب ہوگا اور ہم ابھی بیت اللہ کے طواف کے لیے جائیں اور وہاں کچھ تو پھر کچھ لگا رہے ہوں گے. جیسے ہوں اور میرا ایک مشورہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک کہتے ہوئے نے پتا اس کے لیے تو مناسب نہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں انتخاب جود و سخا شرم و حیا کے طے کر سیدنا عثمان ابن عفان کے پر رضی اللہ تعالی عنہ جس کی شرافت کا یہ عالم ہے کہ رسول نے جسے دو بیٹیاں دی جس کی شرافت کا یہ عالم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی سیدہ رقیہ کی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے انتخاب کے بعد سیدہ ام کلثوم دی. اگر اونچا کرنے کی کوشش کیجیے یہ جو ہے کرنے والے جن آپ چستی کرتے ہیں اور یہاں نہر میں روزہ اتنا نہیں سکاتا کہ آپ کی آواز ہی نہ نکلے. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا
جب ان کا انتقال ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو سنجیدہ پایا، مغموم پایا، ارشاد فرمایا عثمان اللہ نے مجھے اگر اور بھی بیٹیاں دی ہوتی تو میں وہ سب کی سب جبے بعد دیگرے تیرے نکاح میں لے کر خوشی محسوس کرتا۔ تیرے معاملات اتنے خوبصورت ہیں، تیری معاشرت اتنی قابل رشک ہے کہ میں نے 2 بیٹیاں دے کر تجھے ایک اچھا انسان بنا۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کسی کریم امام الانبیاء والمرسلین جس کے لیے یہ تبصرہ فرمائیں، اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے دوستوں؟ اب عثمان بن عفان کا انتخاب کیوں کیا؟ اس سفارت کے لیے، اس مشن کے لیے کہ عثمان آپ سے مکہ والے حیا کریں گے کہ آپ ان کے موسم ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حلقہ اسلام میں آنے کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کے جوہر دکھائے۔ اصل بات یہ نہیں، مسلمان ہونے سے پہلے بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ابر کرام بن کر مکہ کے در و دیوار سے برستی تھی۔ کوئی شخص محروم نہیں رہتا تھا عثمان بن عفان کے جود و سخا سے۔ دور سے کوئی بھوکا ملے تو کھانا کھلاؤں، کوئی نادار ملے تو اسے نیا لباس پہناؤں، کوئی روتا ہوا ملے تو اس کے آنسو اپنے دامن میں بھر دوں اور اپنی خوشیاں اس کے دامن میں بھر دوں۔ مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کے گھر میں رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں غنیمت اور سامان کو اٹھا کر اپنے کندھوں کا اپنا ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں میں ڈال آیا کرتے تھے اور چہرے پہ زکات اڑے ہوئے ہوتے تھے۔ ماشاء اللہ کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے تو دین کی روشنی میں اگر سامنا ہو تو وہ شرمندہ نہ ہو جائے، نگاہ نیچی نہ ہو جائے اس کی۔ ہم تو آپ وقت کے حاکم ٹھہرے نا جی، 1 پاؤنڈ بھی دیں گے تو اگر آپ پوچھا کر کے پتا تو چلے نا کہ اس دنیا میں کوئی شخص رہتا ہے۔ مقبولیت کا عالم تھا عثمان بن عفان کی، محبوبیت کا عالم تھا کہ مکہ میں مانا جب اپنے بچوں کو سلاتی تو لوریاں دیتی کہ سو جا میرے لال، میں تجھ سے کس طرح پیار کرتی ہوں جیسے قریش عثمان بن عفان سے پیار کرتے۔ بہت آسان ہے اپنا پیٹ پالنا، بہت آسان ہے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا، لیکن بڑا مشکل ہے اور بڑا ہی عرصہ وعدہ ہے اللہ سے ان بندوں تک وہ خوشیاں پہنچانا اپنے رزق میں سے، اپنے مال میں سے، کہ جن کو اللہ نے وہ خوشیاں نہیں دی جو ہمیں دی۔ کبھی اس عبادت پہ بھی غور فرمائیے، یہ بھی میں سے عبادت کرتا ہوں۔ سورہ اعراف ابھی مولانا سے اصل ساتھ میں پارے میں ایک تجزیہ ہے قرآن کریم کا۔ قرآن کریم تو کلام فطرت ہے نا، یہ ہر دور کی بیماریوں کو ٹیسٹ کرتا ہے اور اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ 1400 سال پہلے نا آج بھی آپ بیٹی سنیے آپ فرمایا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فلما نسوا ما ذكروا به، اور جب بھلا لی ہماری نصیحتیں، ہمارے بندوں نے ہماری نصیحتیں بھلا دی اور ہماری رہنمائی پر چلنے کے بجائے اپنی خواہشات کی اطاعت میں لگ گئے، اور پھر ہم سے ناتا توڑنے کے باوجود دامن پھیلا لیا، دماغ تیز کر دی، یا اللہ تیل چاہیے، خاص کو سونا بنا دے، محلات سونے کے چاہیے، اونٹ آہستہ چلتا ہے، کیمل کی جگہ کیمل چاہیے۔ رب العالمین نے خود فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کیا پیدا ہوا؟ ہم نے تالا بھی نہیں دیا کہ جب تم ہماری نہیں مانتے تو ہم تمہاری کیوں مانے؟ اگر یہ کہیں تو انہیں اور ہم نے کیا فرق ہوا؟ ہماری
ایمانی تو نہیں لیکن دامن پھیلا لیے، آرزوئیں پیش کر دی، ہم نے پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، ایک پیٹ اتنا بھر گیا، میرا اتنا بھر گیا کہ اچھلنے لگے۔ دیکھنا آپ نے بکری کا بچہ جب دودھ پی لیتا ہے نا جی تو اچھلتا ہے، گدھے کا بچہ کہ آپ نے کبھی دیکھا ہو دودھ بہت زیادہ پی لے کھا لے تو پھر قابو میں نہیں آتا، جب پیٹ بھر گیا تو اچھلنے لگے، کودنے لگے، ہم نہ چاہ رہے، ہمیں بلا رہے تھے، نفس کی غلامی میں لگ گئے اور احسان فراموش بن گئے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر ہم نے ایسا پکڑا کہ گردن توڑ کے رکھ دی۔ دنیا کی کوئی قوت تو ہم نے والی نہ رہی، چاہیے کسی کی نظر اس طرح سیاست کرنے کے لیے تو ہم تیار ہیں جی، ہم سب نے اپنی اپنی سیاست کی دکانیں کو لگا رکھی ہیں، لیکن کیوں کسی کی نظر رکھی ہے؟ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، کیا آپ اس میں سنا رہا ہوں کہ آپ ایک سے گھروں میں اور تلی ہوئی مرغیاں اور مچھلیاں کھا کر کہیں آپ کو یہ بیماری نہ لگ جائے کہ آپ نے موسم کو بھول بیٹھے، اور میٹھے سے اٹھتے ہوئے جو بخارات ہیں وہ کہیں آپ کو نچوانے نہ لگے، اور کہیں اس کی گرفت نہ آئے۔ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں سنائے کہ اسرائیل کی کسی سے دوستی ہو گئی، مگر بات یہ ہے اسرائیل کی کسی سے کیا دوستی، اسرائیل کی دوستی تو یہی ہے کہ آپ نے ٹھیک وقت پہ آئے گا، لیکن ایک کسی صاحب بصیرت نے، کسی حکیم نے یہ بات بنا دی ہے جس سے ہم ایک چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی دوستی ہوئی۔ اسرائیل نے کہا تو میرا دوست ہے نا، جب تیری جان نکالنے کا وقت آئے گا تو تجھے بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا بڑی مہربانی یار، دیر میرا من بتا دینا، ان کا بس بتا دینا۔ تو ادھر سے ایک آدمی فوت ہو گیا، ادھر سے فوت ہو گیا، ادھر سے فوت ہو گیا، محلے میں فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، اور ایک دن اسرائیل علیہ السلام آ گئے اس کے پاس۔ سیٹ جی کو فکر کی، ایک ایک کے 10 کیجیے، آیا مالک الموت، بولا جان دو بس لا، اس نے کہا کہ تمہیں تو کہا تھا بتاؤں گا، بتایا بھائی آ گیا، اس نے کہا بتایا تو نہیں تجھے، کب بتایا؟ کوئی فون نہیں آیا مجھے، کوئی تمہاری طرف سے انفارمیشن۔ اس نے کہا کہ مارنے کا پرانی بہت ہو گیا، ہو گیا تو ادھر سے بھی آپ کو کچھ بہت ہوا، وہاں ہو گیا، سامنے والے گھر سے بھی کچھ بہت ہو گیا، کہاں ہو گیا، تمہاری برادری تمہارے خاندان کے فلاں بہت ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ کہا وہ تو ہوئے، تو پھر کس سے بڑا انڈیکیشن کون سا ہو سکتا ہے؟ کس سے بڑی انفارمیشن کون سی ہو سکتی ہے جو میں تجھے دوں؟ جب یہ سارے جا رہے ہیں، ان کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے اٹھا رہا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے جنازے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو پھر کون سے خون کے کون سی اطلاع کی انتظار کر رہا ہے؟ بس آج وہ کل تمہاری بات، لیکن اب تو سمجھے ہی نہیں، خبیث ہے یار، تو میں کیا کروں؟ میرے عزیز دوستوں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سخی تھے، یہ میرے الفاظ امانت ہم یاد رکھیے، ہم سخی تھے، مثال
سود و سہار ضرب المثل تھا. سفیر رسول بن کر مکہ میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مکہ والوں کو پہنچائے. ڈرتے ہو میرا خالد تو صرف بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے. مشرکین نے کہا عثمان ہمارے قومی اجلاس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کیا مسلمانوں کو داخل نہیں ہونا چاہیے اور یہ فیصلہ بدل نہیں سکتا. تمہارا ہم بہت احترام کرتے ہیں ہماری قومی تاریخ میں تمہاری بڑی خدمات میں تمہارے لیے صرف کتنی گنجائش ہم نکال سکتے ہیں کہ چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کی اس پیشکش کے جواب میں بلا تاخیر فرمایا کعبہ تو تم نے دکھا دیا قبلہ تو تم نے دکھا دیا لیکن میرا قبلہ نماز حدیبیہ میں بیٹھا وہ دن کہاں سے لاؤں کہ ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف کروں. منزل میری بھی نہیں ہے میں بھی بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں لیکن ہم نے قائد کے بغیر نہیں میرا امام آگے ہو رہا تو میں اس کی اختلاف میں بیت اللہ کا طواف کروں. یہ ہے شاگرد کا امپریشن. اصل استاد کی سنیے وہ ہے نا دونوں طرف سے کیا کہیں گے یہاں آپ طرف مناسب نہیں ہے تھوڑا سا اس میں ترمیم کر لیجیے میری گزارش ہے. دونوں طرف چراغ برابر جل رہے ہیں دونوں طرف ہے آج برابر لگی ہوئی نا دونوں طرف چراغ برابر جلے ہوئے محبت کے چراغ پیار کے چراغ. یہ شاگرد کی بات یا استاد کی سنیے حدیبیہ میں شمع رسالت کے پروانوں کا ہجوم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ آکام تو یہاں بند ہے. عثمان بڑا خوش ہو ٹھیک ہے طواف کرے گا وہ تجد سے لپٹ کر دعائیں مانگے گا کہیں اسود کو چومے گا حدیث میں نوافل پڑھے گا سبزت پیے گا اتنا خوش نصیب ہے عثمان. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا ہے تقدیر نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان یہ سب کچھ کرنا گوارا کر. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے شاندار ماضی کا ایک روشن کردار ہے بڑا تاندار. ان کا تجزیہ یہ ہے کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیشکش کی اور عثمان بن عفان نے جب ان کی یہ پیشکش ٹھکرا دی تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ہم ابھی معلوم کرتے ہیں کہ جو عثمان رحمت عالم کے بغیر طواف نہیں کرنا چاہتا ذرا ہم دیکھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں عثمان کی قیمت کیا ہے. تو عثمان کی قیمت معلوم کرنے کے لیے انہوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ ان عثمان اگر کوئی دلا ہم نے عثمان کو قتل کر دیا. وہ جاننا چاہتے تھے کہ کس افواہ کے نتیجے میں ریئیکشن کا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے تاکہ اس کی قیمت کا اندازہ ہو سکے جو ان کے بغیر طواف نہیں کرنا چاہتا جب ہم دیکھیں کہ ان کے ہاں اس کی کیا قیمت ہے کیا وزن ہے. اب یہ افواہ حدیبیہ میں پہنچی ایسی افواہیں تو جلدی پہنچتی ہے نا. عثمان قتل کر دیے گئے عثمان قتل کر دیے گئے حدیبیہ میں پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشتباہ ہو گئے. صحابہ کرام کو جمع کیا فرمایا سنا ہے تم نے کہ مکہ والوں نے سفارتی آداب باقاعدہ رکھتے ہوئے ہمارے شبیر کو قتل کر دیا. صحابہ کے آنکھ کے خوف حزن کی کوئی حد نہیں تھی دل تڑپ رہے تھے اور آنکھیں برس رہی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر دی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں. فرمایا جو کر چکے ہیں وہ ایمان کی تھی آج بیعت ہوگی وہ قصاص عثمان کی ہے. سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ تم نے پرامس کرنا ہے ہم اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں دے دیں گے چاہے اس مہم میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے.
یہ کچھ خوبیاں ایسی ہیں تمہارے عرفان کی سیرت میں کہ پوری انسانی تاریخ میں کہیں اور کسی کے لائق چارچر میں وہ نظر نہیں آتی. پوری انسانی تاریخ میں صرف عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہیں اور پیغمبر کی رحمت عالم جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نوریں بدیں عثمان کے نکاح میں آئی, جس کے بعد وہ ذوالنورین کہلاتے ہیں. کیا ذوالنورین کہ جن کے نکاح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نوریں نظر آئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف سے مدینہ کی طرف, تو ذوالہجرتین سردار. 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے حق پرست سے بیعت کی تو ذوالبیعتین کہلائے, اور متعدد بار اللہ کے رسول کی زبان سے انہیں جنت کی بشارت ملی تو ذوالبشارتین کہلائے. ذوالنورین, ذوالہجرتین, ذوالبیعتین, ذوالبشارتین.